کیا تھا؟ السلام عامر تھا، شیبۃ الحم بھی کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نانی کا نام کیا تھا؟ نانا کا نام وہب بن عبد مناف اور نانی کا نام برہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی عادات کیا تھی؟ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے پکڑتے وقت ہمیشہ بسم اللہ کہتے تھے، کبھی بھوک پیاس کی شکایت نہ کی، کبھی کپڑوں میں پیشاب پیخانہ نہ کیا۔ غار حرا کہاں واقع ہے؟ مکہ کے مشرق میں 2 میل کے فاصلے پر غار حرا واقع ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ 4 گز لمبا اور 2.25 گز چوڑا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی تھی، ان کے نام کیا ہیں؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں نا، یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سب نام یاد رکھنا ان کے لیے مشکل، سب نام یاد رکھنا مشکل تھا۔ تو ہم اس سے پوچھیں تم نے نام کیسے یاد رکھے ہیں؟ کیا چیز یاد رکھی تو تمہیں یہ نام یاد ہو گیا؟ اس کا لفظ کیا ہے؟ آ یا ہما۔ اس نے لفظ آ یا ہما ذہن میں رکھا تو سارے انبیاء کے نام اس کے ذہن میں آ گئے۔ وہ کیسے؟ ہر نبی کا پہلا لفظ اس نے چنا ہے، ہر نبی کا پہلا لفظ چنا تو لفظ آ یا ہما بن گیا۔ مثال کے طور پہ لفظ آدم علیہ السلام کا الف، الف عین یا، الف ہا میم الف۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے الف چنا، عیسیٰ علیہ السلام کی عین چنی یا، اور یوسف علیہ السلام کی یا اٹھائی، ادریس علیہ السلام کی الف لی، ہارون علیہ السلام کی ہا لی، اور موسیٰ علیہ السلام کی میم لی، اور ابراہیم علیہ السلام کی الف تھی، تو لفظ آ یا ہما بن گیا۔ غار ثور میں قیام کے دوران کھانے پینے کا انتظام کیا رہا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیے کھانا پکاتی، اسماء بنت ابی بکر رات کی تاریکی میں کھانا دینے آتی، دن کے وقت عامر جو غلام تھے بکریوں کا ریوہ لا کر دودھ دیتے، عبداللہ بن ابی بکر اہل مکہ کی خبریں دیتے۔ ماشاءاللہ۔ اسلام کی سب سے بڑی جنگ یا غزوہ کون سا؟ غزوہ بدر۔ ختم نبوت کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے اور بدری کتنے تھے اور حفاظ کتنے تھے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے، 70 بدری تھے، 700 حفاظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی جنگیں بھی ہوئیں ان ساری جنگوں میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، اور ختم نبوت کی جنگ یمامہ جو ہوئی اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 83 جنگیں ہوئیں جن میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 70 بدری تھے، 700 حفاظ تھے۔ دیکھیں ختم نبوت کی ایک جنگ ہوئی ہے جنگ یمامہ۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں 85 جنگیں ہوئی ہیں، غزوات سریے ملا کر 85 جنگیں ہوئی ہیں، ان میں 259 صحابہ شہید ہوئے، 259 صحابہ شہید ہوئے۔ اور جنگ یمامہ جو ایک ختم نبوت کی جنگ ہوئی اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، 1200 صحابہ، اور ان میں سے بدری 70 بدری تھے اور 700 حفاظ تھے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے سب سے بڑی۔ غزوہ خیبر کے موقع پہ چندے کی اپیل پر صحابہ نے کیا کیا پیش کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان پیش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 دینار، 100 گھوڑے اور 900 اونٹ پیش کیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,200 کیا چاندی پیش کی، ابو قیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 وقت شعرے پیش کیے، عورتوں نے زیورات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ امامہ تقریباً 5 گز لمبا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی لمبائی کتنی تھی؟ 1 بالش 2 انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام غذا کیا تھی؟ چند چوہارے، جو کی روٹی، ستو، دودھ، گوشت، سرکہ، شہد وغیرہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔
بچوں سے نبی علیہ السلام کو جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا حلیہ مبارک ہے. میں ایک بات پوچھوں گا تو پہلا بچہ عربی میں جواب دے گا, دوسرا اردو میں دے گا اور تیسرا انگلش میں دے گا. میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا؟ ليس بالطويل ولا بالقصير وكان ربعة من القوم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ چھوٹا بلکہ درمیانی تھا. The Prophet Muhammad, peace be upon him, was neither tall nor short but medium. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ يتلالأ وجهه تلالأ القمر ليلة البدر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا. The face of the Prophet Muhammad, peace be upon him, shone like the moon of the blessed 14th. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسے تھا؟ عظیم الحامة. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. The head of the Prophet Muhammad, peace be upon him, was large with moderation. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کیسے تھا؟ أزهر اللون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت ہی چمکدار تھا. The color of the Prophet Muhammad, peace be upon him, was very bright. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کیسی تھی؟ واسع الجبین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی. The forehead of the Prophet Muhammad, peace be upon him, was white. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک کیسے تھے؟ أزج الخواجب بينهما إرق جدر الغضب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک باریک اور گنجان تھے اور ان کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی. The eyebrows of the Prophet Muhammad, peace be upon him, was thin and dense. There was a veil between his eyebrows that came out when he was angry. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کیسی تھی؟ أدهج العينين. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک بہت سیاہ تھیں. The eyes of the Prophet Muhammad, peace be upon him, were very dark. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک کیسی تھی؟ أهدب الأشفار. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں مبارک دراز تھیں. The blessed eyelashes of the Prophet Muhammad, peace be upon him, were long. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کیسی تھی؟ أقنى العينين له نور يالو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک بلند تھی اور اس پر ایک چمکدار نور تھا. The Prophet Muhammad, peace be upon him, nose was high and had a bright light on it. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کیسے تھا؟ زلی الفم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک بڑا تھا. The blessed face of the Prophet Muhammad, peace be upon him, was large in moderation. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کیسے تھے؟ سال الخدین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک ہلکے اور ہموار تھے. The Prophet Muhammad, peace be upon him, face was smooth and light. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیسے تھے؟ مفلج الاسنان. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دونوں دندان مبارک کے درمیان کشادگی تھی اور ان پر ایک نور تھا. There was openness between the teeth of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and there was bright light on them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ قص اللحیہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی. The beard of the Prophet Muhammad, peace be upon him, was thick. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان کیا تھا؟ بین کتفی خاتم النبوہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. There was seal of prophethood between the two shoulders of the Prophet Muhammad, peace be upon him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کیسے تھے؟ شسن الکفین والقدمین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں مبارک پر گوشت تھا.
The Prophet Muhammad, peace be upon him, had flesh on both his hands and feet. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں مبارک کیسی تھیں؟ طویل الجندین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائیاں مبارک دراز تھی. The blessed wrists of the Prophet Muhammad, peace be upon him, were strong. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی انگلیاں مبارک کیسی تھیں؟ ساحل الاطراف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں کی انگلیاں مبارک اعتدال کے ساتھ لمبی تھیں. The fingers of the Prophet Muhammad, peace be upon him, were moderately long. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیسے تھا؟ وسیع الصدر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک بڑا تھا. The blessed chest of the Prophet Muhammad, peace be upon him, was large. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک کیسی تھیں؟ خموش الساقین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک باریک تھی اور موٹی نہ تھی. The blessed chin of the Prophet Muhammad, peace be upon him, was neither thick nor thin. MashaAllah, MashaAllah. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتب سابقہ میں ایک تعارف ہے، اور نبی علیہ السلام کے سب کے جو پرانی کتابیں تھیں، کتب سابقہ تھی، ان میں تعارف کے کچھ اوصاف ہیں کہ بچہ عربی میں پڑھے گا، دوسرا اس کو اردو میں جواب دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یقول الخنا. وہ نبی ایسے ہوں گے کہ ساری زندگی کسی کی دل آزاری والا جملہ نہیں بولیں گے. یمشی علی الکسب لیابس لم یسمع من تحت قدمئی. وہ نبی ایسے ہوں گے کہ خوش لکڑی پر چلیں گے مگر لکڑی کے کڑکڑانے تک کی آواز نہیں آئے گی. یمشی علی السراج لم یدفع من تحت قدمئی من سکینتہ. وہ نبی ایسے ہوں گے کہ جلتے چراغ پر قدم رکھیں گے مگر چراغ کی لو بجھنے نہ پائے گی. اجعل السکینۃ لباسہ. عاجزی ان کا لباس ہوگا. والبر شعارہ. نیکی ان کی پہچان ہوگی. وتقوی ضمیرہ. تقوی ان کے اندر بھرا ہوگا. والحق منطقہ. حق ان کا بول ہوگا. والعدل سیرتہ. عدل و انصاف ان کی سیرت ہوگی. والعدل امامہ. ہدایت ان کے آگے کی ہوگی. العفو والمعروف خلقہ. معاف اور درگزر ان کے اخلاق ہوں گے. اعدی بہ بعد الضلالہ. ان کے طفیل لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملے گی. ارفع بہ بعد الخمالہ. ان کی وجہ سے گروہوں کو بلندیاں ملیں گی. افطر بہ بعد القلہ. ان کی وجہ سے تھوڑے زیادہ ہو جائیں گے. وعلف بہ بین قلوب المختلفہ واعوان متشددہ وقبائل مختلفہ. ان کی وجہ سے بے شمار قومیں بے شمار قبائل مختلف قسم کے لوگوں کی آپس میں محبت ہوگی. وامتہ مرحومہ. ان کی امت بخشی ہوئی ہوگی. مؤمنین. ایمان والے ہوں گے. موحدین. توحید پرست ہوں گے. مخلصین. اخلاص والے ہوں گے. مصدقین بما جاءت بہ الرسل. پہلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. ہم اولیاء و انصاری. وہ میرے دوست اور مددگار ہوں گے. یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی. نمازوں میں ایسی صفیں بنائیں گے جیسے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد بناتے ہیں. وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ. سارے مجھے ایسے یاد کریں گے جیسے مکھی کے چھتے سے بن بنانے کی آواز آتی ہے. MashaAllah, MashaAllah. یہ آخری گروپ ہے جو آپ کے سامنے ابھی آئے گا. میں اس کا تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کی مختصر سیرت، اس میں نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات